अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आने वाली जॉब्स के बारे में। जी हाँ, अगर आप पाकिस्तान के किसी बड़े और मारूफ बैंक में सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर एक बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस लीगल के लिए बहुत अहम है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी एनबीपी ने एक अहम सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी का ऐलान किया है। इस वैकेंसी में सिर्फ एक पोजीशन अवेलेबल है, लेकिन ये एक बहुत हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स और सीनियर लेवल की जॉब है। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट टाइप और सबसे अहम बात अप्लाई करने के तरीके के बारे में आसान उर्दू में तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी की। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हेड ऑफ लीगल, ईवीपी और एसईवीपी की पोजीशन अनाउंस की है। ये एक सीनियर मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट है और इस पोजीशन पर मुंतखब होने वाले कैंडिडेट को प्रेसिडेंट और सीईओ को रिपोर्ट करना होगा। ऐड के मुताबिक ये पोजीशन लीगल एरिया बेस्ड इन कराची है, यानी इस जॉब के लिए जो है कैंडिडेट को कराची में लीगल डिपार्टमेंट की सीनियर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो संभालनी होगी। ये एक इंट्री लेवल या जूनियर लीगल जॉब नहीं है, बल्कि एक इंतहाई सीनियर पोजीशन है। इसीलिए इस वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस और लीडरशिप पोटेंशियल को खास अहमियत दी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो इस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट की मैक्सिमम 57 ईयर्स एज होनी चाहिए, यानी एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख पर कैंडिडेट की उम्र 57 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात ख़ास तौर पर याद रखें कि एज लिमिट एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट के हवाले से दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम एलएलबी या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ये डिग्री किसी लोकल या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से होनी चाहिए जो हायर एजुकेशन कमीशन यानी एजीसी पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज्ड हो। एक्ट के मुताबिक ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास एलएलएम डिग्री मौजूद हो। इसके अलावा रेलिवेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट्स को भी तरजीह दी जा सकती है। यानी अगर आपके पास एलएलबी के साथ एलएलएम और रेलिवेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है तो ये आपके लिए एक इजाफी एडवांटेज हो सकता है। सबसे अहम शर्त एक्सपीरियंस। अब आते हैं इस वैकेंसी की सबसे अहम रिक्वायरमेंट यानी एक्सपीरियंस की तरफ। तो कैंडिडेट के पास कम से कम 15 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट लॉ होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस रेप्यूटेबल लॉ फर्म्स और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन से हासिल किया गया हो, लेकिन सिर्फ 15 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं। ऐड के मुताबिक इस 15 साल एक्सपीरियंस में कम से कम 7 साल जो है वो सीनियर लीगल लीडरशिप या स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी रोल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी बैंक ऐसे प्रोफेशनल्स को तलाश कर रहा है जो सिर्फ लीगल मैटर्स को अंडरस्टैंड ही ना करता हो, बल्कि सीनियर लेवल पर लीगल टीम और इम्पोर्टेंट लीगल डिसीजंस को लीड करने की सलाहियत भी रखता हो। अब किन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगी? ऐड में कुछ एडिशनल एक्सपीरियंस भी मेंशन किया गया है। अगर कैंडिडेट जो है वो बार का मेंबर है तो इसे प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरह कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी जिन्हें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लीगल मैटर्स का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा लिटिगेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स में स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस भी अहम है। अगर किसी कैंडिडेट के पास इंटरनेशनल लीगल एक्सपीरियंस, खास तौर पर ओवरसीज काउंसिल के साथ काम करने या इन्हें इंस्ट्रक्ट करने का एक्सपीरियंस हुआ तो इसे भी प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस में लीगल मैटर्स मैनेज करने और लोकल और फॉरेन काउंसिल के साथ कोऑर्डिनेशन का एक्सपीरियंस भी अहम समझा जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट और लेबर लॉज की अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स और एक्सपर्टीज की। तो सबसे पहले कैंडिडेट में रिसोर्सफुलनेस, कमर्शियल अवेयरनेस और साउंड बिजनेस जजमेंट होना चाहिए। यानी कैंडिडेट लीगल इशू को सिर्फ कानूनी नुक्ता नज़र से ना देखे बल्कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स
اور پریکٹیکل سچویشن کو بھی سمجھ سکے۔ دوسری اہم سکل ہے فلیکسیبلٹی اور پرائیورٹائزیشن ہونی چاہیے، یعنی کینڈیڈیٹ میں یہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ بزنس کے مختلف مسائل کو پرائیورٹی دے سکے اور کریٹیکل ٹائم پریشر کے دوران بھی ورکیبل سولیوشنز پرووائڈ کرے۔ اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ کو ایک ہی وقت میں کئی کمپلیکس لیگل کیسز اور میٹرز مینیج کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، بغیر اس کے کہ کام کی کوالٹی اور ایفیکٹنس یا ٹائم لائنز متاثر ہوں۔ کینڈیڈیٹ میں پوٹینشیل لیگل ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے اور ان کو اینٹیسپیٹ کرنے کی ابیلٹی بھی ہونی چاہیے۔ کمیونیکیشن اور نیگوسیشن سکلز کی اگر بات کریں تو اس سینئر پوزیشن کے لیے ایکسیلنٹ کمیونیکیشن سکلز بھی ضروری ہے، چاہے ریٹن کمیونیکیشن ہو یا وربل۔ کینڈیڈیٹ کے انٹرپرسنل پریزنٹیشن اور نیگوسیشن سکلز سٹرونگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کولیبوریشن کرنا اور نیگوسیشن کو لیڈ کرنا بھی آنا چاہیے۔ کینڈیڈیٹ کو ڈیٹیل اورینٹڈ اور کمپلیکس انفارمیشن کو جلدی سمجھ کر اسے ریلیونٹ لیگل اور بزنس ایڈوائز میں تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ لیگل ڈرافٹنگ سکل کی اگر بات کریں تو ایڈ کے مطابق لیگل ڈرافٹنگ ایکسپرٹیز کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ کینڈیڈیٹ کو مختلف قسم کے کانٹریکٹس، ایگریمنٹس اور لیگل ڈاکومنٹس ڈرافٹ کرنے میں ایکسپرٹیز ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس کی انٹرپریٹیشن کی بھی اچھی نالج ہونی چاہیے۔ پراپرٹی ریلیٹڈ لیگل ایشوز کو ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس بھی ریکوائرڈ سکلز میں شامل ہے۔ ہائی پاور کمیٹیز کو کینڈیڈیٹ اور گورنمنٹ آفیشلز، منسٹرز، ریگولیٹرز کے ساتھ معاملات ہینڈل کرنے کی ابیلٹی بھی ہونی چاہیے۔ یہ تو تھی سکلز۔ اب بات کر لیتے ہیں جاب رسپانسبلٹیز کی۔ تو مین رسپانسبلٹیز کی طرف اگر آئے اس پوزیشن کی، تو ہیڈ آف لیگل کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے لیگل ایشوز کو مختلف نیشنل بینک آف پاکستان یہ ہوگی کہ آن گوئنگ لیگل کے حوالے سے ڈسپیوٹس اور آن گوئنگ لیگل کے حوالے سے ایڈوائزر سپورٹ فراہم کی جائے۔ اب آتے ہیں جاب رسپانسبلٹیز کی طرف۔ اس پوزیشن کی مین رسپانسبلٹیز کی طرف اگر جائے تو ہیڈ آف لیگل کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ نیشنل بینک آف پاکستان کو مختلف لیگل ایشوز اور ڈسپیوٹس کے حوالے سے آن گوئنگ لیگل ایڈوائز اور سپورٹ فراہم کی جائے، یعنی بینک کو مختلف نوعیت کے لیگل میٹرز میں لیگل گائیڈنس دینا اس پوزیشن کی اہم رسپانسبلٹی ہوگی۔ دوسری ذمہ داری جو ہے وہ ریگولیٹری، لیگل اور فائنینشیل رسک کو ایفیشینٹلی مینیج کرنا اور ان کے لیے مناسب اسٹریٹجیز پر کام کرنا ہوگا۔ کینڈیڈیٹ کو یہ بھی انشور کرنا ہوگا کہ بینک کی ڈاکومنٹیشن، لیگل اور ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اور ساتھ ہی بینک کے مطابق پالیسیز پر عمل کرنا ہوگا۔ بزنس اور لیگل ٹیمز کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا ہوگا۔ اس پوزیشن پر کام کرنے والے پروفیشنل کو لیگل ٹیم کا حصہ بن کر مختلف چیلنجنگ اور ہائی کوالٹی اسائنمنٹ ہینڈل کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ بزنس، پروڈکٹ اور سپورٹ فنکشنز کے ساتھ ایکٹیولی انگیج کرنا بھی رسپانسبلٹی ہوگی۔ کینڈیڈیٹ کو ٹرانزیکشن اسٹرکچرنگ اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کمپریہنسو لیگل ایڈوائز اور سپورٹ پرووائڈ کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ریگولیٹری میٹرز، امپلائمنٹ ایشو، لیٹیگیشن، نان کنٹینٹ میٹرز اور کنٹینشیس لیگل میں پراپرٹی ریلیٹڈ ڈسپیوٹ اور فراہم کرنا ہوگی۔ ایکسٹرنل کاؤنسلز کے ساتھ معاملات ہینڈل کرنا بھی جاب رسپانسبلٹیز میں شامل ہے۔ کینڈیڈیٹ کو ریگولیٹری اور لا اپڈیٹ سے بھی باخبر رہنا ہوگا تاکہ بینک کے لیگل میٹرز موجودہ لاز اور ریگولیشنز کے مطابق چلتے رہیں۔ اس پوزیشن پر کینڈیڈیٹ کو لیگل کوسٹ اور ایکسٹرنل لیگل فیس کو مینیج کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹیشن کو بینک کی پالیسیز اور پروسیجرز کے مطابق ریویو کرنا بھی رسپانسبلٹی ہوگی۔ آخر میں HR سے متعلق تمام لیٹیگیشن میٹرز کی ریزولوشن اور کلوجر کو انشور کرنا بھی ہیڈ آف لیگل کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں انٹرویو پروسیس کی۔ تو ایڈ کے مطابق صرف وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے اوپر دی گئی بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو اسٹرکٹلی فلفل کیا ہوگا، انہیں پینل انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ
کوالیفیکیشن، ایج اور ایکسپیرینس کی بنیادی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتے تو صرف اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے انٹرویو کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ ایک اور اہم انفارمیشن کہ یہ پوزیشن جو ہے کانٹریکچول بیسس پر ہوگی۔ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ کے ساتھ 3 سال کا کانٹریکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ کی پرفارمنس اچھی رہتی ہے تو اس کو رینیو بھی کیا جا سکتا ہے۔ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کو بینک کی پالیسی اور رولز کے مطابق کمپنسیشن پیکیج اور ادر بینیفٹس جو ہیں وہ آفر کیے جائیں گے۔ یہ ایک سینئر مینجمنٹ اپائنٹمنٹ ہے، اس لیے وہ کینڈیڈیٹ جو پہلے ہی سملر لیڈرشپ پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں انہیں بھی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب سب سے اہم سوال کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ ایڈ کے مطابق انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس کو آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کروانا ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے ویب سائٹ پر جانا ہے۔ ویب سائٹ ہے nbp.rosygpt.ai۔ کینڈیڈیٹ کو ایڈ میں دی گئی انسٹرکشنز کے مطابق آن لائن اپلائی کرنا ہوگا، یعنی nbp.rosygpt.ai اس ویب سائٹ پر آپ جائیں گے۔ اپلیکیشن جو ہے وہ ایڈ کی پبلیکیشن ڈیٹ سے 10 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر سبمٹ کرنی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ اس پوزیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں تو اپلیکیشن سبمٹ کرنے میں ڈیلے نہ کریں۔ ایڈ کے مطابق ڈیو ڈیٹ کے بعد موصول ہونے والی اپلیکیشنز کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائیں گی اور انٹرویو کے لیے کسی قسم کا کوئی ٹی اے نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو تھی تمام معلومات۔ جاب انفارمیشن یوزفل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ایسے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں جو لیگل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور مزید لیٹسٹ بینک جابز، گورنمنٹ جابز اور کیریئر اپرچونٹیز کی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اسی طرح کی لیٹسٹ جاب ایڈورٹیزمنٹ کو آسان اردو میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔